رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دنیا کے مزین ہونے کو بیان کیا تھا کہ دنیا کفار کے لیے بڑی مزین کر دی گئی ہے، اور اس دنیا کی جو ہے محبت، اس وجہ سے بغض آتا ہے، عناد آتا ہے. تو اس عناد، بغض اور دنیا کی محبت کو، مال کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس کے بارے میں بڑے فکر مند تھے کہ ہم اپنے دلوں سے مال کی محبت کیسے ختم کریں. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کہ ہم کیا خرچ کریں. تو اللہ نے وہ بھی بتایا جو خرچ کرنا ہے، اور کہاں خرچ کرنا ہے وہ بھی ساتھ بتا دیا. کہتا ہے حکیم وہ ہوتا ہے جو دوائی دے اور دوائی کھانے کا طریقہ بھی بتا دے، کب کب کھانی ہے. طبیب وہ ہوتا ہے جو شہد پینے کا طریقہ بھی بتائے، شہد بھی بتائے. ایک آدمی کو گرمی ہے، وہ کہتا ہے مجھے شہد موافق نہیں ہے، آپ طبیب اسے بتاتا ہے کہ آپ پانی میں شہد کو حل کر کے پی لیں تو یہ آپ کو گرمی نہیں کرے گا. تو اس کو حکیم کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت حکیم ہے. اللہ کیا ہے؟ بندوں کو خرچ کرنا بھی بتایا اور کہاں خرچ کرنا ہے وہ بھی ساتھ بتا دیا. فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، وہ سوال کرتے ہیں تجھ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماذا ينفقون، وہ کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر، جو بھی تمہارے پاس خیر ہے، حلال کا مال ہے، حلال کی روزی ہے، حلال کا کمایا ہوا ہے، اس میں سے آپ جو بھی خرچ کر دیں. تمہارے پاس زیادہ مال ہے، زیادہ خرچ کر دیں، تھوڑا ہے تھوڑا خرچ کر دیں. حتیٰ کہ حدیث پاک میں کھجور کا ایک ٹکڑا ہے، کھجور کا ایک ٹکڑا ہے، وہ دے کر بھی جہنم سے تم بچ سکتے ہو، وہ دے کے بھی جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو. کھجور کا ایک ٹکڑا ہے اگر تمہارے پاس وہی ہے. معاملہ نیت پر ہے، اخلاص پر ہے. جتنی نیت خالص ہوگی اتنا اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا. تو اللہ فرماتے یسألونک ماذا ينفقون، قل کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر، جو بھی تمہارے پاس خیر میں سے حلال روزی پڑی ہے اس میں سے خرچ کرو. خرچ کہاں کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ فرماتے فللوالدین، والدین پر ہے. جو تمہارے والدین ہیں وہ تمہارے مال کے سب سے زیادہ حقدار ہے. لیکن آج مسلمانوں کی انتہا ہو گئی ہے، دوستوں، یاروں، بیلیوں کو کھلانے کے لیے بڑا پیسہ ہے، چلے کڑھائی کھانے کے لیے، چلے فلاں جگہ پر، لیکن والدین گھر میں دوائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پریشان ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں خیر للوالدین، سب سے بہترین جو مال خرچ کرنا ہے وہ والدین پر ہے. والاقربین، لیکن یاد رکھیں والدین جو یہاں ضرورت مند اللہ نے بیان کیے ہیں وہ زکوٰۃ والے ضرورت مند نہیں ہیں، کیونکہ والدین کو زکوٰۃ نہیں لگتی. تو اللہ فرماتے فللوالدین والاقربین، اور قریبی رشتہ دار، جو سب سے قریبی رشتہ دار ہیں تمہارے چچا کے بیٹے ہیں، چاچو ہے، اسی طرح قریبی جو رشتہ دار ہیں آپ کے وہ تمہارے مال کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. والیتاما، اور یتیموں پر خرچ کرو، والمساکین، مسکینوں پر خرچ کرو، وابن السبیل، مسافروں پر. سفر کر رہا تھا، رستے میں زیادہ راہ ختم ہو گیا، اب وہ محتاج ہے،
نہ وہ پیچھے جا سکتا ہے نہ وہ آگے جا سکتا ہے، تو آپ اس پر اپنا مال جو اس پر خرچ کریں، صدقہ دیں اس کو۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم بلائی کرو گے، جو بھی تم نیکی کرو گے، جو بھی تم نیکی کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ تمہاری کوئی بھی نیکی اللہ سے چھپ نہیں سکتی، رات کے اندھیرے میں ہو دن کے اجالے میں ہو، کہاں بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اللہ اس کو جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال، اللہ نے تم پر قتال کو فرض کر دیا۔ پیچھے مال خرچ کرنے کا حکم تھا، اب جان اللہ کے راستے میں خرچ کرنی، یہ انتہا ہے ایمان کی، یہ ہے دنیا کی محبت دل سے نکال دینا۔ جب دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے تو پھر پہلے نمبر پہ کیا ہوتا ہے، انسان مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ جب انتہا ہو جاتی ایمان کی تو پھر اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے کتبہ، فرض کر دیا گیا ہے، علیکم القتال، تم پر قتال کرنا۔ جیسے اللہ نے کہا تھا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص، وہی ویسے ہی اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ نے ہر مسلمان پر جہاد فرض کر دیا ہے، ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے۔ اور اسی طرح امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے، چاہے وہ میدان مقتل میں نکلے یا بیٹھا رہے۔ کچھ لوگ میدان مقتل کے لیے نکل گئے، اب اس پر بھی جہاد فرض تھا، لیکن وہ نکل گئے جہاد کرنے کے لیے تو فی الحال یہ جہاد نہ کریں ان کے ساتھ مل کے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ ان کو پکاریں، فریاد کریں، بلائیں تو ان پر ان کی فریاد سننا فرض ہے، تو یہ اب نکلیں گے۔ اب انہوں نے میدان مقتل میں ان کو پکارا ہے، آواز دی ہے، تو یہ پھر سب نکلیں گے۔ اور اسی طرح 3 مواقع ایسے ہیں جہاں پر جہاد ہر ایک پہ فرض ہو جاتا ہے، ہر ایک پہ، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہوتا۔ وہ 3 مواقعوں میں سے پہلا موقع جب امام وقت، حکمران اعلان کر دے کہ سب مسلمان نکلو، کوئی پیچھے نہ رہے، تو اس وقت تمام پر مسلمانوں پر جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے، پھر کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے جس بندے نے قتال نہیں کیا اور نہ ہی کبھی قتال کرنے کے اپنے نفس کے ساتھ بات کی ہے، اپنے نفس میں دل میں کبھی خیال بھی نہیں کیا جہاد کا، فرمایا وہ نفاق کی ایک شاخ پہ مرے گا، منافق ہو کے مرے گا، مسلمان نہیں ہے۔ جس نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اگر جہاد ہو گیا تو میں نکلوں گا، اگر قتال ہوا تو میں نکلوں گا، کبھی دل میں خیال ہی نہیں کیا، وہ نفاق کی موت مرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا۔ تو پہلے نمبر پر جی امام وقت اعلان کر دے کہ نکلو، پھر تمام پر نکلنا فرض ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر کسی بستی پر، کسی علاقے پر، کسی ملک پر کافر حملہ کر دیں تو ان کے رہنے والوں پر جہاد فرض ہے۔ اور اسی طرح مسلمانوں کی مدد کے لیے اگر وہ خود اس کے جو ہے طاقت نہیں رکھتے لڑائی کرنے کی، تو پھر جو اس کے ہمسائے مسلمان ہیں وہ ان کے ساتھ مل جائے، اگر وہ بھی نہیں لڑتے پھر ان کے ہمسائے، حتیٰ کہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، وہ تمہیں ناپسندیدہ ہے، وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ تم کہتے جہاد کے لیے نکلے تو مال مویشی ہلاک ہو جائے گا، جہاد کے لیے نکلے، قتال کے لیے نکلے تو زخم پہنچیں گے، اعضاء کٹ جائیں گے، اور اسی طرح جو ہے تمام پریشانیاں صعوبتیں اٹھانی پڑیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہیں ناپسندیدہ ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، قریب ہے جسے تم ناپسند سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے اللہ نے خیر رکھ دی ہو۔ حقیقت بھی یہی ہے، جہاد میں اللہ نے خیر رکھ دی ہے، بھلائی رکھ دی ہے۔ اس میں اگر انسان فاتح بن جائے تو مال غنیمت اس کے ہاتھ میں آتا ہے، مال مویشی دنیا کی دولت آتی ہے، اور اسی طرح اگر شہید ہو جائے تو اللہ کی جنت میں پہنچ جاتا ہے۔
تو اس کے ہر دو کام میں خیر ہی خیر ہے، اللہ نے رکھ دی۔ تو اللہ فرماتے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، جس کو تم ناپسند سمجھتے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَعَسَىٰ، اور قریب، أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، جس سے تم محبت کرتے ہو، دنیا کا مال، دنیا کی دولت، اور یہ تمام چیزوں کی محبت جو ہے، اس سے تم محبت کرتے ہو، اللہ فرماتے وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اس میں تمہارے لیے شر ہو، اللہ نے اس میں تمہارے لیے شر رکھ دیا ہو۔ واللہ یعلم انتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو یہ حقیقت بات ہے، جب تک مسلمان جہاد کرتے رہے، اللہ رب العزت کے لیے میدان مقتل میں نکلتے رہے اور جہاد کرتے رہے، اس وقت مسلمان فاتح رہے اور مسلمانوں کو اللہ نے کامیابیاں عطا فرمائی۔ جب مسلمانوں نے جہاد چھوڑا تو آپ کے سامنے دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، افغانستان میں مسلمانوں کو کیا حال کیا گیا، اندلس دیکھ لیں، جہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بستے تھے، لیکن جب انہوں نے جہاد کو چھوڑا تو کافر ان پر غالب آئے اور مسلمانوں کی حکومتیں گرا دی گئی، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا گیا، قیدی کر لیا گیا، بچوں بوڑھوں جوانوں کو شہید کر دیا گیا، جب مسلمانوں نے جہاد چھوڑا۔ جب مسلمان جہاد کے لیے نکلے، اور جہاد کے لیے خاص عمل جو ہے جس کے لیے نکلنا چاہیے وہ اعلاء کلمت اللہ ہے۔ وہ جہاد نہیں ہے جو کسی زمین کے ٹکڑے کے لیے ہو، کسی بستی کے لیے، کسی علاقے کے لیے، بلکہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد ہونا چاہیے۔ وہ جہاد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے رستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مال خرچ کرنے کا موقع ہے تو مال بھی خرچ کریں، اور جان خرچ کرنے کا موقع ہے تو جان بھی اللہ کے رستے میں قربان کر دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔